بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ آیت سورۃ الشورى کی ہے اور یہ آیت بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں ہے۔ اولاد ہمیشہ سے انسان کی کمزوری ہے۔ ہر کپل چاہے گا کہ اس کی اولاد ہو اور ان سے زیادہ سوسائٹی کے لوگوں کو فکر ہوگی۔ 3 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، فلاں سے علاج کرا لو یا فلاں کے پاس حاضری دے دو۔ 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، اب کی بار فلاں سے دعا کرا لینا یا فلاں سے تعویذ لے لینا۔ میری جاننے والی نے بھی ان سے تعویذ لیا تھا، 1 ہی سال میں بیٹا ہو گیا۔ پہلے بیٹی اور بیٹا ہے، چلو اب کی بار اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، جوڑی مکمل ہو جائے گی۔ یعنی خدا نخواستہ بیٹیوں کی جوڑی نہ مکمل ہو جائے۔ تو یہ وہ کمزوری ہے جو بہت آسانی سے انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز بہت ہی لاجیکل طریقے سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین یعنی کل کائنات صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ واحد حکمران ہے سلطنت کا۔ حکمران وہ ہوتا ہے جو کسی علاقے کے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ وہ فیصلہ کرے گا کہ کہاں فلائی اوور بنے گا، کہاں کتنا بجٹ لگے گا۔ کائنات کے کل نظام کے فیصلے صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یعنی کوئی دم درود، کوئی تعویذ یا کسی خاص جگہ پر حاضری اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ تخلیق کا بادشاہ ہے، وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو مخلوق کہتے ہیں، مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جس کو بنایا گیا ہو۔ یعنی سورج اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چرند پرند سب اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جن سے لوگ اولاد کی امید لگا لیتے ہیں وہ بھی اصل میں تو اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ہمیں ریوائز کروا دی۔ ایک کہ وہ تنہا حکمران ہے، اس کے فیصلوں کو کوئی بدلوا نہیں سکتا۔ دوسرا وہ تخلیق کا بادشاہ ہے، وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ جسے چاہتا ہے صرف اور صرف بیٹیاں گفٹ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف اور صرف بیٹے دیتا ہے۔ تو پہلی بات جو اس آیت میں نوٹ کرنے والی ہے بہت ہی خوبصورت، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گفٹ کرتا ہے، وہ ہبہ کرتا ہے۔ یعنی یہب ایسے تحفے کو کہتے ہیں جس میں دینے والے کی کوئی غرض شامل نہ ہو۔ جیسے یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہیں۔ پیدائش سے قبل ہمارا کوئی کمال نہیں تھا کہ ہم ان کے اہل ہوتے۔ اسی طرح بیٹیاں بھی تحفہ ہیں، بیٹے بھی تحفہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَن یشاء، وہ اپنی مرضی کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے میں کوئی تعویذ کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا اللہ کی مرضی کو بدل نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دے دیتے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اس کی مرضی ہوتی ہے عقیم یعنی بانجھ بنا دیتا ہے۔ عقیم کا لفظ اسم فاعل ہے، جیسے اس سے ملتے جلتے لفظ اگر ہم دیکھیں حفیظ، خلیل، قدیر، کریم، عقیم، یہ الفاظ اسم صفہ ہوتے ہیں، کسی کی خوبی یا خامی بتاتے ہیں، ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں ان کو۔ جیسے اداس لڑکی، اداس لڑکا، تو اداس کا لفظ نہ مؤنث ہوگا نہ مذکر۔ خوش لڑکی، خوش لڑکا، تو خوش کا لفظ بھی نہ مؤنث ہوگا نہ مذکر، دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ عقیم بھی اسم صفہ ہے، مرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، عورت کے لیے بھی، یعنی عورت بھی بانجھ ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کل کے کل اللہ کے فیصلوں میں سے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو اس آیت میں، ان دونوں آیات میں بہت ہی سٹل اور خوبصورت سی ہے، باریک سا نکتہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا اور پھر بیٹوں کا، اور دوسری میں یہ آرڈر الٹا کر دیا، یعنی پہلے بیٹوں کا ذکر فرمایا پھر بیٹیوں کا۔ یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں برابر ہیں، نہ ہی بیٹوں کو فوقیت ملنی چاہیے بیٹیوں پر اور نہ ہی بیٹوں کو اگنور کرنا چاہیے بیٹیوں کے لیے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جیسے بیٹی کی پیدائش ایک قبیح شے سمجھی جاتی تھی، تو ایسے ایکسٹریم کیسز بھی تھے جب انہیں ذلت سمجھ کر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔
تو آج بھی بہت سے لوگ بیٹی کی پیدائش کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، چلو کوئی نہیں، اگلی بار صحیح۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی خوشی کے لیے بیٹوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، بیٹوں کی حق تلفی کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بیٹوں کی شادی شدہ زندگی ڈسٹرب ہونے لگتی ہے۔ چھٹیاں ہیں، بہن آ رہی ہے 2 بچوں کے ساتھ، پھر واپسی پہ انہیں چھوڑ کر بھی آنا ہے، کپڑے بھی بنوا کے دینے ہیں، عید آ رہی ہے، بہن کو کچھ نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، بہنوں کو کوئی سونے کی چیز ہی بنوا دو۔ اسلام دین مساوات ہے، برابری کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ہم عدل و انصاف سے کام نہ لیں، برابری کا رویہ نہ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ علیم قدیر، یقیناً وہ علیم ہے، ایسا حکمران جو غافل نہیں ہے، ایسا خالق جسے معلوم ہے کہ اس کی مخلوق کی کیا کیا ضروریات ہیں، وہ جو بھی دیتا ہے یا جو نہیں بھی دیتا اس میں اس کی حکمت ہے، اور وہ قدیر ہے، جنہیں اولاد نہیں دی انہیں اولاد دینے پر قادر ہے، جنہیں صرف بیٹیاں دی انہیں بیٹے دینے پر بھی قادر ہے، مگر وہ فیصلے اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ تو بیٹی ہو یا بیٹا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تحفے کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم ایک اچھی سوسائٹی بنا سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔